الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز قریب ہے، اختتام ہونے کو جا رہا ہے، آغاز 1-2 دن کے بعد ہے۔ ابھی ہم 1444 ہجری میں ہیں، 1-2 دن کے بعد 1445 ہجری میں اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، ماہ و سال، آغاز محرم سے اختتام ذی الحج پر مسلمانوں کی دن کی تاریخ، اختتام مغرب پہ، نئی تاریخ کا آغاز سورج غروب ہونے کے بعد۔ دنیا میں عیسائی تہذیب غالب ہے، اس کے اثرات ہیں۔ مسلمان اور مسلمانوں کی اولادیں اپنی اسلامی تاریخ اور تہذیب سے محروم نظر آتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ سال کا آغاز کب ہے، فوراً بتائیں گے جنوری سے۔ اختتام کب ہوتا ہے، بتائیں گے دسمبر پر۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے، اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تاریخ کب بدلتی ہے، تو بتا دیں گے رات 12 بجے کے بعد۔ انہیں اپنی تہذیب کا پتہ کوئی نہیں۔ ہم اپنی تاریخ سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے سال کے ابتدا اور انتہا کے ساتھ ہمارے دینی شعائر اور احکامات وابستہ ہیں۔ مسلمان بچے، مسلمانوں کے بچے، اولاد ایک اسلامی مہینہ جانتے ہیں رمضان، دوسرا اسلامی مہینہ جانتے ہیں محرم، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں عبادت کا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم مسلمانوں کے ہاں خوف کا مہینہ ہو گیا۔ نیا سال جب انگریزی کے لحاظ سے شروع ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے، کبھی ہندوؤں کے طریقے سے، کبھی عیسائیوں کے طریقے سے۔ بسنت بھی منائیں گے اور عشق و محبت کا دن ویلنٹائن ڈے بھی منائیں گے اور نیو ایئر بھی منائیں گے۔ اور جب مسلمانوں کے سال کا آغاز ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ نیا سال کا مطلب خوف، رونا دھونا،
تقریبات ختم، خوشیاں ختم، شادیاں ختم، سڑکیں بند، دکانیں بند، بازار بند، کاروبار بند، خوف کے بادل. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جب وہ قومیں اپنا نیا سال شروع کرتی ہیں تو مبارکباد دیتی ہیں. ہم جب نیا سال شروع کرتے ہیں تو ہماری اولادوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. چار مہینے حرمت کے ہیں. منہا اربعۃ حرم. اور یہ حرمت کے مہینے کوئی آج سے نہیں، قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے کے ہیں. قرآن نے ان کی حرمت کا اعلان کیا ہے. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں: ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 مہینے ہیں سال کے. منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت کے مہینے: ذی قعد، ذی الحج، محرم، رجب. یہ عظمت کے والے مہینے. زمانہ جاہلیت کے اندر جاہلیت میں رہنے والے بھی ان دنوں کے اندر جنگ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے. حرمت کے مہینے. تو اسلامی سال کا آغاز، اختتام آج ہمیں مسلمانوں کو پتہ کوئی. اگر کسی بچے سے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی سے پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام بتائیے، کوئی نہیں پتا. اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے، کچھ نہیں پتا. مدینہ منورہ میں دونوں قسم کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں. وہ گھڑیاں بھی ہیں جس میں میلادی سال ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلادی سال. اس لحاظ سے آج 2024 میں ہیں ہم. گویا کہ آپ کی ولادت کو 2024 سال ہو گئے. وہ میلادی سال ہے. اس لحاظ سے بھی وہاں گھڑیاں ہیں، اور کچھ گھڑیاں وہاں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بھی ہیں. ایک بزرگ ایک نوجوان سے کہنے لگے ذرا دیکھ کے آؤ کیا ٹائم ہے. تو وہ وہاں چلا گیا جہاں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے گھڑیاں لگی ہوئی تھی. تو مغرب کا وقت ہے تو 12 لکھا ہوا، 12 بج رہے ہیں. تو واپس آ کر کہنے لگا سارے گھڑیاں خراب ہے. تو بزرگ فرمان لگے گھڑیاں نہیں خراب، تمہارا دماغ خراب. اسلامی تاریخ بدلتی ہے سورج کے غروب ہونے سے. تو مغرب کی نماز ہمیشہ 12 بجے ہوتی. مغرب کی نماز ہمیشہ 12 بجے ہوتی. کوئی نہیں پتا. تاریخ کب بدلتی ہے مسلمانوں کی، سال کب ختم ہوتا ہے مسلمانوں کا، آغاز کس پر ہے؟ اس قدر عیسائی زندگی غالب آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنی اقدار سے، اپنی تاریخ سے، اپنے شاعر سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. نئے سال کی آغاز محرم الحرام، اور ہم اسے کہتے ہیں سن ہجری. سن ہجری. عیسائی دنیا اپنی تقویم کی بنیاد، تاریخ کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو بناتی.
اسے کہتے ہیں سن میلادی. آپ کی پیدائش کو وہ بنیاد بناتے. ان کے خیال میں 25 دسمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے. ان کے ہاں وہ بڑے دن کہلاتے ہیں. الٹی گنگا بہتی ہے, سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے مذہبی عقیدے کے لحاظ سے انہیں بڑے دن کہتے ہیں. کرسمس مناتے. پوری دنیا میں ہلا گلا ہوتا ہے. ہر اخلاق سے گری ہوئی حرکت آپ کے نام سے ہوتی ہے. شرابیں پی جاتی ہیں, گندگیاں ہوتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو انہوں نے اپنی تاریخ کی بنیاد بنایا. اسلام کے دامن میں بھی بہت غیر معمولی واقعات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی جس دن اللہ کی رحمت کمال درجے کی ہوئی انسانیت پر. آپ کی ولادت بہت بڑا انعام. لیکن اسلامی تاریخ کی بنیاد آپ کی ولادت نہیں. 40 سال کے بعد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانے کے 500 سال بعد زمین و آسمان کا رابطہ ہوا وحی کے ذریعے. آپ پر وحی آئی تو نبوت کا ملنا ایک تاریخی دن تھا. لیکن سن نبوت یہ بھی تاریخ کی بنیاد نہ بنی. بڑا تاریخی واقعہ. نبوت کے بعد آپ کی زندگی میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لے گئے. آسمانوں پہ گئے, جنت دیکھی, بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی, تحفہ لے کے آئے, پھر مکہ واپسی ہو گئی. معراج غیر معمولی واقعہ. لیکن نئے سال کی آغاز بنیاد معراج بھی نہیں. قرآن کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں. اقرا یہ دن بھی تاریخی ہے. نئے سال کی بنیاد یہ بھی نہیں. مسلمانوں کے نئے سال کی بنیاد جو بنی وہ بنی ہجرت. اس میں پیغام ہے, اس میں ایک درس ہے, اس میں ایک نصیحت ہے, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے, اس کے پیچھے ایک عظیم الشان کردار ہے. اس لیے کہ جب مسلمانوں کی تاریخ کی بنیاد ہجرت بنے گی تو بچے کو یاد ہوگا, استحضار رہے گا. جب بھی وہ لکھے گا تو ہجرت آئے گی. ہجرت کا لفظ آئے گا, اس کی زبان پہ آئے گا, اس کی قلم میں آئے گا, اس کی تحریر میں آئے گا, کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ہر وقت پیش نظر رہے گی ہجرت. ایک تاریخ, ایک کردار اس کے آباء و اجداد کا, اس کے اسلاف کا, جن کی طرف یہ محبت کی نسبت کرتا ہے جو اس کی ایمان کی علامت ہے, جن کی طرف یہ عقیدت کی نسبت کرتا ہے جو اس کی ایمان کی علامت ہے. ان کا ایک بڑا کردار اس کے دل و دماغ میں روشن ہو جائے گا. ہجرت, تاکہ ہر وقت اس امت اسلامیہ کے سامنے ہجرت کا عظیم عنوان کے پیچھے ایک تاریخ, ایک کردار, اس کا استحضار اور دھیان رہے. تو سن ہجری ہجرت ایک پیغام ہے اس تاریخ. نئے سال کے آغاز پہ ایک پیغام کی تازگی ہے, ایک روشن کردار کا استحضار ہے. اور وہ روشن کردار کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے جانثار حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت اقتدار کے لیے نہیں تھی، معاش اور معیشت کے لیے نہیں تھی، زمین اور زر کے لیے نہیں تھی، برادری اور خاندان کے لیے نہیں تھی، لسان اور عصبیت کے لیے نہیں تھی. آپ کی یہ ہجرت اسلام کی خاطر تھی، اسلام کی خاطر تھی. اس اسلام کی خاطر روئے زمین کی سب سے مقدس ہستیوں نے ہجرت کر کے پیغام دیا کہ اسلام اتنی عظیم دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر اس کی خاطر وطن کی قربانی دینی پڑی، کاروبار کی قربانی دینی پڑی، برادری کی قربانی دینی پڑی، زمین اور زراعت کی قربانی دینی پڑی، یہ قربانی دے دینا، اس لیے کہ یہ سعادت کی بات ہے، یہ عقل مندی اور دور اندیشی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کی خاطر قربانی دی، اس لیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس امت کے سب سے مقدس ہستیوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی. گویا کہ سال کا اختتام اور آغاز یہ ایک تھرمامیٹر ہے. آیا آج بھی آپ کے دل میں اسلام کی یہ عظمت ہے؟ تم بھی کچھ اسلام کی خاطر قربان کر سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام. جب میری امت کیا اس دنیا بڑی چیز ہو جائے گی، آپ کو دنیا کی خاطر لوگوں کو وطن چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، معاش کی خاطر وطن چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اسٹیٹس کی خاطر وطن چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، زندگی کی معیار کو بڑھانے کے لیے آپ کو لوگ نظر آئیں گے ہجرت کرتی ہوئی ہے. فرمایا جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو تمہارے دلوں سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی، تمہیں یہ اجنبی لگے گا کہ اسلام کی خاطر قربانی، اسلام کی خاطر قربانی. جن سے تم محبت کی نسبت کرتے ہو، جن کی طرف تم عقیدت کی نسبت کرتے ہو، جنہیں تم اپنے بزرگ مانتے ہو، جنہیں تم امام الانبیاء سید الانبیاء مانتے ہو، اس کا کردار دیکھو نا. ہجرت کے پیچھے کیا کردار ہے، کیسی قربانی ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے اور آئے لوگ، کہا مکہ کی معاش، مکہ کی کمائی مدینہ جائے، ہمیں قبول نہیں ہے، راستہ نہیں ملے گا. دولت دے دی، زندگی بھر کی پونجی حوالے کر دی. لڑکی والے آئے، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، جانا ہے تو اکیلے جاؤ. زندگی کی رفیقہ حیات بیوی وہ بھی ظالموں نے چھین لی. پھر کچھ اپنے آئے، ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے، وہ بھی چھین لی. اب اس حال میں ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ربحت البیع، قد ربحت البیع یا ابا سلمہ. ابو سلمہ گھاٹا تھوڑی ہے، نفع کمایا ہے. سبحان اللہ، گھاٹا تھوڑی ہے، نفع کمایا ہے. ہجرت اسلام کے لیے کی ہے، دین کے لیے کی ہے، اللہ کی خاطر کی ہے. راستے میں یہ سب کچھ لٹ گیا ہے، گھاٹا نہیں، نفع ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا روشن دماغ دے دے، ایسی ایمانی سوچ دے دے، ایسی ایمانی بصیرت دے دے، ایسی عقل و دانش مل جائے کہ اللہ کی دین کے لیے کچھ لگ جائے تو خوش نصیبی سمجھے. یہ نئے سال کا آغاز کی بنیاد ہجرت یوں ہی نہیں. سن ہجری مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز کی بنیاد یوں ہی نہیں، پیغام ہے پیچھے کہ جب بھی ہر روز تاریخ لکھے گا، قلم لکھے گی، زبان سے کہے گا، کیلنڈر بنیں گے،
ان کے سارے معاملات تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہر وقت یہ عنوان پیش نظر رہے. لیکن میری نئی نسل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں سال کا آغاز کب ہے، وہ کیا جانے ہجرت کیا چیز ہے. اس کے پیچھے تو یہ عظیم الشان پیغام ہے. اور مسلمان سال کے آغاز میں اختتام میں اپنی ایمانی حرارت چیک کرے، دیکھے مقیاس الحرارہ، تھرمامیٹر ہے ایمان کی حرارت معلوم کرنے کا. کیا تم آج بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو؟ اسلام کی عظمت نکلی، دنیا کی بڑائی دل میں آ گئی، دنیا کی بڑائی دل میں آ گئی. اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا. لوگ کہتے ہیں قسمت جاگ گئی، بڑا اچھا فیصلہ کیا اس نے. اس دنیا کی خاطر ماں باپ چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، ایمان دین کا ماحول چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے. کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ کر لیا، اچھے وقتوں میں اچھا فیصلہ کر لیا. تعریف ہوتی ہے. اور اسلام کی خاطر کچھ قربان کر دینا، یہ سوچ ختم ہو گئی. تو میرے عزیزو، نئے سال کا آغاز مسلمانوں کا محرم الحرام سے ہے، اور عنوان ہے ہجرت سن ہجری. اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں آج تم اسلام کی خاطر کیا کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو. اور دوسری بات، اسلام کا غلبہ اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی نشو و نما ہجرت کے بعد شروع ہوئی. اسلام کا غلبہ، اسلام کی نشو و نما، اسلام ایک تناور درخت، اس کی بنیاد ہجرت سے ہوئی. اسی کے بعد دعوت شروع ہوئی، اسلام کے خاطر افراد سازی شروع ہوئی. اسی کے بعد جہاد شروع ہوا، جس کی برکت سے پورے دنیا میں، پورے عرب دنیا میں اسلام کو ایک قوت اور طاقت ملی. بنیاد ہجرت بنی. تو یہ تاریخ جو مسلمانوں کی سن ہجرے سے ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام اور ایک روشن کردار ہے. اللہ رب العزت اس کا استحضار اور دھیان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.